من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نہج البلاغہ کی روشنی میں سیاست امام علی علیہ السلام کا جائزہ ہم لے رہے تھے، اور امیر المومنین علیہ السلام کی سیاست، عملی سیاست اور افکار سیاست کے حوالے سے جو نہج البلاغہ میں وارد ہوئے ہیں اس کو ہم نے اجمالی طور پہ ملاحظہ کیا اور حکمرانوں کے محاسبے سے اس کے بعد آغاز کیا۔ ہمیں ایک فہرست ایسے منصبدار اور حکمران ان کی پڑھ چکے ہیں کہ جن کو امام علی علیہ السلام نے شدید محاسبہ کرتے ہوئے ان کو تنبیہ بھی کی، بعض کو سرزنش کی اور بعض پہ باقاعدہ حد جاری کی۔ اور اس کے بعد ہم پھر اگلے مرحلے میں داخل ہوئے اور ان حکام بالا و منصبدار جو صاحبان اقتدار تھے یا کسی اہم پوسٹوں کی اوپر فائز تھے کہ جن کی امام علی علیہ السلام نے مدح و ستائش کی، اس کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اور اس سے مقصود ہمارے پیش نظر امیر المومنین علیہ السلام کی عملی سیاست ہے، کیونکہ افکار سیاسی امیر المومنین علیہ السلام آغاز دروس میں ہم مطالعہ کر چکے ہیں۔ سیاست عملی جو امام علی علیہ السلام نے اختیار کی، اس میں ایسے حکمران یا ایسے بنیادی پوسٹوں پر فائز افراد جو کلیدی منصبوں کے اوپر فائز تھے، ان کی مدح و ستائش سے جہاں امام علی علیہ السلام کا سیاسی تفکر سامنے آتا ہے، وہاں ان کی روش سیاست بھی ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے ہم نے سب سے پہلے جناب ام سلمہ کے فرزند جو کہ بحرین میں امام علی علیہ السلام کی طرف سے والی تھے، عمر مخزومی کا ہم نے مطالعہ کیا، اور اس کے بعد ہم محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کی طرف منتقل ہوئے۔ جہاں تک محمد بن ابی بکر کا تعلق ہے تو ہم نے آغاز میں ان کی شخصیت کا مطالعہ کیا، ان کا تعارف ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے جو کرایا، پھر مصر کے حالات کو ملاحظہ کیا، اور سابقہ درس میں جناب محمد بن ابی بکر کی شہادت کو ہم نے قدر تفصیل سے دیکھا۔ آج ہم اس مکتوب کو ملاحظہ کریں گے جو امام علی علیہ السلام نے مصر کی حکومت چلانے کے لیے محمد بن ابی بکر کو تحریر کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور اہم نقطہ کہ جو محمد بن ابی بکر کی شہادت کے ذیل میں ہی آتا ہے، اس کو آپ کے سامنے دوبارہ اجاگر کیا جائے، کیونکہ امام علی علیہ السلام کو جہاں محمد بن ابی بکر کا انتہائی دکھ لاحق ہوا، اس سے بڑھ کر جو غم اور دکھ تھا وہ ان کے اپنے ہی لشکر والوں کی یا ان کے اپنے ہی ماتحت افراد کا امام کی اطاعت نہ کرنے کا دکھ تھا۔ لہٰذا اس حوالے سے نہج البلاغہ میں متعدد خطبات بھی ہمارے پاس آئے ہیں، کیونکہ نہج البلاغہ میں اگر 3 حصوں میں نہج البلاغہ تقسیم ہوتی ہے، خطبات ہیں تقریباً 240 کے قریب خطبات امام علی علیہ السلام کے یا کلام امام علی علیہ السلام کے درج کیے گئے ہیں، 233 یا 35 کے قریب ہیں، اور اسی طرح سے مکتوب ہیں جو 78 ہیں یا 80 کے قریب ہیں مکتوب، اور اس کے بعد تیسرا حصہ کلمات قصار چھوٹے چھوٹے امام علی علیہ السلام کے حکمت آمیز فرامین ہیں، جس کو نہج البلاغہ کا بہترین حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس تمام کے تمام جمعاوری میں جو سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے نہج البلاغہ کے عنوان سے کی، اس میں پس منظر نہیں لکھا کہ یہ خطبہ کیسے کہا گیا، مگر یہ کہ بہت مختصر سے الفاظ لکھے۔ مثلا اہل مصر کو یہ مکتوب لکھا گیا، مالک اشتر کے نام جب انہیں ولی عہد بنایا۔ اب یہ بہت ہی صرف ایک اشارہ ہے، لیکن یہ بھی اشارہ کم خطبات یا مکتوبات میں ہے، لہذا مکتوبات جن کے نام لکھے گئے وہ تو درج ہے، آغاز میں سید رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تحریر کیا، لیکن پورا نقشہ اس کے سامنے ہمارے سامنے نہیں آتا۔ لہذا ابھی ہم اس حصے کو بھی مطالعہ کریں گے کہ ایک حصہ تو ہم پڑھ چکے کہ شہید کیسے ہوئے محمد بن ابی بکر،
لیکن محمد بن ابی بکر کو امام علی علیہ السلام نے، جیسے طبری میں تحریر بھی ہے، کہ لکھا تھا کہ میں تمہاری طرف ایک فوج بھیجنے والا ہوں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے اس فوج کا کیا ہوا؟ جیسا کہ یہ جملہ امام علی علیہ السلام کا معروف جملہ ہم سابقہ دروس میں بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں امام علی علیہ السلام نے کنانہ بن بشر سے خدمات لینے کا بھی امام نے فرمایا کہ کنانہ بن بشر جو ہے اس کو اپنے ساتھ ملاؤ۔ یہ طبری میں نقل بھی ہے، تاریخ طبری جلد نمبر 4 ہے، صفحہ 393 ہے۔ کیونکہ آپ جب اسی طبری کو اردو میں دیکھتے ہیں تو اردو میں علمی خیانتیں کئی جگہ کی گئی ہیں۔ مثلا یہ کہ جو خط امام علی علیہ السلام نے مالی کشتوں کو، مثلا ایک علمی خیانت کا میں آپ کے سامنے بیان کر دوں کہ اس کا پہلو یا اس کی ترجمانی جس سے ہوتی ہے۔ نفیس اکیڈمی نے 2004 میں تاریخ طبری کا ترجمہ چھاپا اور اس کے مترجمین اہل سنت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ ترجمہ اپنے طور پہ ایک معیاری ترجمہ ہے لیکن علمی خیانتوں سے خالی نہیں ہے۔ مثلا اپنے طور پہ انہوں نے ہیڈنگز کا خود اضافہ کیا ہے، طبری کے اندر کوئی ہیڈنگ نہیں ہے، اور ہیڈنگز میں بھی جو امام علی علیہ السلام کے تابعین یا ان کے پیروں ہیں ان کے اصلاً تعظیم کو ملوذ خاطر نہیں رکھا گیا، یا وہ افراد جو حضرت عثمان کے مخالفین میں شمار ہوتے تھے ان کی اصلاً تعظیم کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ مثلا مالک اشتر کے بارے میں اس طرح ہیڈنگ بنائیں گے کہ اشتر کی شیطنت۔ اسی طریقے سے اور کوئی امام علی علیہ السلام کا انتہائی قریبی یا پیرو ہوگا لیکن وہ مخالفین میں شمار ہوتا ہے حضرت عثمان کے، اور ان کے مثلاً ان کے خلاف ابھارنے والوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس کو خاطر خواہ وہ لیکن یعنی تعظیمی کلمات سے گریز ہی ایک قسم کا کریں گے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر کوئی امام علی علیہ السلام کا شدید مخالف ہے، یعنی ناصبی ہے، ناصبی، اور امام علی علیہ السلام کو کھلے عام گالم گلوچ کرتا ہے اور امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے ساتھ ساتھ افراد کو بھی قتل و غارت افراد میں کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، تو اس کے ساتھ رضی اللہ عنہ لکھیں گے۔ جیسے معاویہ بن خدیج ہے کہ معاویہ بن خدیج ناصبی اور انتہائی امام علی علیہ السلام کو برا بھلا کہنے والا شخص ہے، لیکن چونکہ اس کے صحابی ہونے کے کچھ آثار اہل سنت کتب میں آئے ہیں تو معاویہ بن خدیج کا جہاں نام ہے اگرچہ گالیاں امام علی علیہ السلام کو وہ دیتا ہے، اگرچہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کو قتل کیا، شہید کیا اس نے، لیکن ہر جگہ رضی اللہ لکھیں گے اس کے ساتھ۔ یا اسی طرح سلمہ بن مخلد الانصاری ہے، سلمہ انصاری امام علی علیہ السلام کا شدید دشمن تھا، اہل مصر میں سے تھا، لیکن اس کے ساتھ ہر جگہ رضی اللہ لکھیں گے۔ تو یہ ایک علمی خیانتوں کی صورت ہے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام نے جناب مالک اشتر کی جب تولیت انہیں حکمرانی دی تو اہل مصر کے نام ایک مکتوب لکھا، نہج البلاغہ میں بھی وہ مکتوب ہے۔ مثلا اس مکتوب کے آغاز میں ہی ہے کہ من عبداللہ امیر المؤمنین، اللہ کے بندے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف سے خط، کس کی طرف؟ من القوم الذین، اس قوم کی طرف الذین غضبوا للہ، جو اللہ کی خاطر غضبناک ہوئی، کب؟ حین عصی فی ارضہ، جب اللہ کی زمین پہ معصیتیں انجام دی جا رہی تھیں تو تب یہ اللہ کی خاطر غضبناک ہوئی یہ قوم، جب ظلم و ستم ہر طرف پھیلا ہوا تھا اور اللہ تعالیٰ کی حدود کی دھجیاں بیکیری جا رہی تھی، تو اسی سرزمین سے لوگ اٹھے اور انہوں نے سراپا احتجاج بن گئے۔ اب طبری میں اس کا کیسے ترجمہ کیا، کیونکہ یہی کلمات نہج البلاغہ کے طبری میں بھی آئے ہیں۔ طبری نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ اس سرزمین کے لوگوں کی طرف خط کہ جس سرزمین میں رہنے والوں نے اللہ کی معصیت کو انجام دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اللہ کے غضب اور غصہ اور غضب کو مول لیا۔ آپ نے دیکھا کس طرح برعکس ہو گیا، یعنی نہج البلاغہ کے یا طبری میں جو کلمات ہیں وہ آئے ہیں غضبوا للہ، کہ جو غضبناک ہوئے اللہ کی خاطر، کب؟ حین عصی فی ارضہ، جب اللہ کی زمین پہ اللہ کی معصیت انجام دی جا رہی تھی تو یہ اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور معصیت کے خلاف قدم اٹھایا، ظلم و جور کے خلاف انہوں نے قدم اٹھایا۔
لیکن وہ مترجم نے کیا بنا دیا؟ مترجم نے یہ بنا دیا کہ یہ لوگ انہوں نے معصیت اللہ کی زمین پہ اتنے گناہ انجام دیے کہ اللہ کے غضب کو انہوں نے مول لیا، اللہ ان کے اوپر گویا کہ غضب ناک ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں معنی ہی الٹ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر انہوں نے ظلم انجام دیا تو آنا یہ چاہیے تھا عصوا فی ارضہ، اللہ کی زمین پہ انہوں نے نافرمانی کی، اس کے لیے عربی میں کیا ہونا چاہیے تھا؟ عصوا، یعنی فعل ماضی کا تیسرا صیغہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آیا کیا ہے؟ فعل مجہول عصیا، معصیت کی گئی، اور حینہ کا ترجمہ ہی نہیں کیا۔ جب اللہ کی زمین پہ معصیت کی گئی تو یہ غضبو، اگر اللہ غضب ناک ہوتا تو آتا یہ لکھا آتا کہ غضب اللہ، صحیح ہے، اللہ غضب ناک ہوا، یا اگر یہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے اللہ کے غضب کو مول لیا تو اخذو یا اختارو لغضب اللہ، یا غضب اللہ کے غضب جو ہے وہ انہوں نے اختیار کر لیا یا اسے لے لیا۔ اس طرح کی کچھ عبارتیں ہونی چاہیے تھیں۔ یہ تو عربی کے قواعد سے واضح طور پہ ایک الگ سے ترجمہ کیا گیا ہے، اس لیے اردو ترجمہ جب آپ تاریخ طبری کا پڑھیں تو اس میں اس طرح توجہ کے ساتھ پڑھیں کہ مصر والوں کی امام علی علیہ السلام نے حمایت کی، ان کی مدح و ستائش کی، لیکن مترجم نے اسے الٹا بیان کر دیا اور کہا کہ نہیں، مصر والے سارے کے سارے کرپٹ لوگ تھے، ظالم تھے، گناہ انجام دیتے تھے، اور کیونکہ مصر سے سب سے زیادہ حضرت عثمان کے خلاف سب سے زیادہ جن لوگوں نے آواز اٹھائی وہ مصر کے لوگ ہی تھے، اور وہی سب سے زیادہ انہوں نے سراپا احتجاج بنے۔ تو اس نے ان کی، اب مترجم کو دیکھیں، وہ چونکہ بنو امیہ کی طرفداری زیادہ نظر آتی ہے، اس لیے ترجموں میں بھی اس طرح سے اس نے ہیر پھیر شروع کر دی اور یہ عکس دکھائی دیا۔ اور جو امام علی علیہ السلام، مثلا معاویہ بن خدیج کو ہی لے لیں کہ وہ امام علی علیہ السلام، آخر وہ بھی تو اگر اہل سنت میں ایک نیوٹرل بندہ ہوتا تو اس کے لیے تو مساوی ہونے چاہیے تھے ظاہراً، خلافت کے اعتبار سے، صحابی کے اعتبار سے، اہل سنت کی نگاہ میں خلیفہ سوم، خلیفہ چہارم جو ہیں ان میں وہ فرق نہ کرتا کہ اگر خلیفہ، یعنی فرق نہ کرنے سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ رضی اللہ لکھ رہا ہے خلیفہ سوم کے پیاروں کے لیے تو جو امام علی علیہ السلام کے پیاروں، ان کے طرفدار ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طریقے سے رضی اللہ لکھتا۔ لیکن یہ لکھنا کہ اشتر کی شیطنت، اشتر نے یہ کر دیا، فلاں کا یہ حصہ اس کا شامل کرنا، یا اس طرح اس کی مذمت کرنا، اور وہ خود ساختہ عناوین باندھ کے، تو اس لیے اردو ترجمے کی طرف آپ دوستان بھی خصوصی طور پہ توجہ کے ساتھ اس کا مطالعہ کریں، حتیٰ کہ وہ جگہیں جہاں پہ امام علی علیہ السلام کسی ایسے فرد کی مدح و ستائش کرتے ہیں، وہ وہاں پہ الفاظ کو ہی ہلکا کر کے الفاظ کو مترجمین لے کے آتے ہیں۔ یہاں پہ آج ہم قبل اس کے کہ اس مکتوب میں داخل ہوں جو امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو مصر کی حکومت سونپتے ہوئے اور مصر کے علاقے میں حکومت کرنے کے لیے لکھا، کیونکہ اس کے پر انشاءاللہ تبصرہ قدر تفصیل سے ہوگا، جس میں ہم اپنے ملک کے حالات اور آج کی موجودہ امت اسلامیہ کا جائزہ بھی اس کے تناظر میں اجمالی طور پہ لیں گے۔ اس سے پہلے محمد بن ابی بکر کی شہادت کا مورد وہ واضح اور مکمل یہ ٹاپک ہو جانا چاہیے۔ امام علی علیہ السلام نے آخر میں خط لکھا تھا۔ اچھا، اس دور میں صرف ایسا نہیں تھا، آپ خود تصور کریں کہ ایک جگہ پہ دشمن نے گھیرے میں لے لیا ہے ایک علاقے کو، آیا اس علاقے سے خط پہنچانے والا فوراً آ جا لے گا؟ وہ تو آسان نہیں ہوتا وہاں پہ۔ اس کا یہ مطلب ہے یقیناً وہاں پہ جاسوس انہوں نے چھوڑے ہوئے ہیں۔ محمد بن ابی بکر کے بھی قابل اعتماد افراد ہیں اور امام علی علیہ السلام کے بھی قابل اعتماد افراد ہیں۔ ان افراد کو ہمیں دیکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ وہی ایسا نہیں ہے کہ وہ پوچھیں گے عمرو بن عاص اور دیگر لشکر والے کہ تم کہاں پہ جا رہے ہو، کہ میں نے محمد بن ابی بکر تک ایک خط پہنچانا جو امام علی علیہ السلام نے لکھ کے دیا ہے، وہ پہنچنے دیں گے اسے؟ کبھی بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ لہٰذا یہ والا حصہ جو آج آپ کی خدمت میں ذکر کیا جا رہا ہے وہ اسی سے مربوط ہے کہ ہوا اصل میں اس طریقے سے کہ محمد بن ابی بکر پہلے اطلاع دے چکے تھے۔ محمد بن ابی بکر امام علی علیہ السلام کے انتہائی قابل اعتماد اور انتہائی مورد اعتماد شخصیت تھے، لیکن چونکہ 28 سال عمر تھی ان کی، ایک جنگ میں انہوں نے اپنی زندگی میں حصہ لیا ہوا تھا، جنگ جمل، یا ایک احتمال دے لیں کہ جنگ صفین میں بھی انہوں نے شرکت کی، تو وہ جنگی مہارتوں کے اعتبار سے تجربہ کار نہیں تھے۔ یعنی ایسا نہیں تھا شجاعت کم تھی، شجاع بھی تھے،
ایسا نہیں ہے کہ دشمن کے بارے میں بصیرت نہیں رکھتے تھے، انتہائی بصیرت شخصیت تھی، یا دشمن کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، ایسا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کے لیے انتہائی سخت گیر تھے۔ محمد بن ابی بکر سے اوپر تو کوئی اور سخت گیر نہیں تھا، اتنے سخت گیر تھے وہ امام علی علیہ السلام کی حمایت میں۔ مسئلہ کہاں پہ پیش آیا؟ مسئلہ صرف تجربے کے عنوان سے تھا، کیونکہ جنگی تجربے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو جنگیں ہمارے قوت مقاومت تشیع نے لڑی ہیں، اس میں بھی کمانڈ کے اثرات بہت گہرے تھے، وإلا جو مقابلے میں عالمی طاقتوں کے دوش کے اوپر داعش آئی ہوئی تھی، وہ ایک تو 3-4 گنا زیادہ تھی۔ مثلا کل اگر مقاومت تشیع کے افراد کو آپ شمار کریں تو ان کی کل تعداد جنہوں نے شرکت کی، کل شرکت، وہ ممکن ہے کہ 25,000 کے قریب ہو، اور جو عملاً موجود ہوتے تھے محاذ کے اوپر یا میدان کے اوپر، ان کی تعداد 8 سے 10,000 افراد ہوگی، اس سے اوپر نہیں تھی۔ یہ تو کیونکہ لوگ آتے بہت سارے واپس چلے جاتے تھے، سب کی تعداد ملائیں تو اتنی سی تعداد ہوگی۔ اور مد مقابل میں جو داعش بیٹھی تھی وہ کم سے کم جو عملاً میدان میں حاضر تھی وہ 1 لاکھ سے اوپر تھی۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر بڑا معرکہ تھا، اور جدید اسلحے سے وہ مسلح تھی۔ لیکن یہ جو تجربات 8 سالہ جنگ کے ایرانی کمانڈ کے پاس تجربات تھے، ان تجربات سے انہوں نے بہت وسیع پیمانے پہ فائدہ اٹھایا۔ یعنی اتنے وسیع پیمانے پہ اس سے فوائد ہوتے ہیں کہ اگر آپ ایک لشکر لے کے ہیں جس کی تعداد 1000 ہے، اگر وہ اس سرزمین کی یعنی اس خطے کو نہیں جانتی اور دشمن کے بارے میں نہیں جانتی کہ کیا کیا اس کے طریقے ہیں حملے کرنے کے، تو وہ دشمن چھوٹے سے گروہ، ممکن ہے 200-300 بندوں کے ساتھ 1000 کے اوپر حاوی ہو جائے گا۔ یہ موجودہ دور کے اعداد و شمار آپ کی خدمت میں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ اور اگر وہ کمانڈ جو ہے وہ تجربہ کار ہے، بابصیرت ہے، محکم ہے، تو مد مقابل اگر 1000 بندے ہیں اور ادھر 100 سے 200 بندے ہیں تو یہ 100 سے 200 بندے حاوی ہو سکتے ہیں، اتنا اس تجربے کا اثر ہے۔ تو یہ صورتحال تھی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تجربات کی ایک کمی موجود تھی، اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے انہیں خط لکھا اور لکھا وَضْمُمْ إِلَيْكَ شِيعَتَكَ۔ اب وہ یعنی تمام کے تمام جنگی حربوں کی تعلیم دے رہے ہیں امام علی علیہ السلام کہ اے ابی بکر، تم اپنے چاہنے والوں کو یعنی جو تمہارے پیروں ہیں انہیں اپنے ساتھ ملا لو، ضم کر لو۔ جیسے ہم نے عمر مخزومی کے بارے میں، جناب ام سلمہ کے جو بیٹے تھے، ان کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام نے بحرین کی حکومت کو ترک کروایا اور نعمان کے حوالے اسے کیا، اور عمر کو لے کے وہ اپنے ہمراہ لے آئے۔ کیوں ہمراہ لے کے آئے؟ اس کی وجہ بھی بنی کہ میں جنگ صفین کے لیے نکل رہا ہوں اور اس جنگ میں مجھے تم جیسے افراد کے اوپر بھروسہ ہے اور تمہاری مدد چاہیے۔ یہی بات انہوں نے محمد بن ابی بکر کو لکھی کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ شِيعَتَكَ، اپنے چاہنے والوں پیروں کو اپنے ساتھ ملا لو۔ یہ چیز کہ جب بھی مہمات ہوتی ہیں، حتیٰ کہ ہمارے لیے بھی یہ پیغام ہے، اور ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ کسی جگہ پہ اگر آپ نے ایک امر کو انجام دینا ہے تو اس امر کو انجام دینے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے اطراف میں اپنے ساتھ اپنے پیروں کو جو آپ کا ساتھ دیں، کیونکہ شیعہ لفظ ادھر شیعہ تک آیا، شیعہ یعنی ساتھ دینے والا، آپ اپنے ساتھی کو ملائیں۔ حتیٰ کہ چھوٹے چھوٹے ہمارے جو عموماً چھوٹے چھوٹے محاذ قرار پاتے ہیں ان میں بھی یہ چیز ضروری ہے۔ پھر اگلا کیا وَانْدُبْ إِلَىٰ قَوْمِ، اس قوم کے خلاف، یہ جو عمرو بن عاص کا لشکر آیا ہوا ہے، معاویہ بن ابی سفیان نے بھیجا ہے، اس قوم کے خلاف کنانہ بن بشر، اس کو تم دعوت دو، بلا لو، اس کی مدد کو حاصل کرو۔ پھر کنانہ بن بشر کی 3 خصوصیات بیان کی۔ بن نصیحت، یعنی وہ اللہ کی بارگاہ میں نصیحت کرنے میں بہت پختہ ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اردو والا نصیحت ادھر مراد نہیں ہے۔ جب ناصح کہا جاتا ہے روایات میں یا اس طرح تاریخ میں تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ معصیت کو دیکھ کے جو سراپا احتجاج بن جائے، یعنی ظلم، تشدد، برائی کے خلاف سراپا احتجاج بن جائے اور عملی اقدامات کرے۔ جو عملی اقدامات نہیں کرتا وہ بھی ناصح نہیں کہلاتا، عملی اقدامات شرط ہے اس میں۔ یعنی جو عملی اقدامات کرے، کسی کے پاس عملی اقدامات ہیں اتنی مقدار کے کہ وہ احتجاج کرے، وہ مظاہرہ کرے،
کسی کے پاس عملی اقدامات کی اتنی استطاعت موجود ہوتی ہے کہ وہ کوئی تحریر لکھے، کسی کے پاس اتنی استطاعت ہوتی ہے کہ وہ زبان سے کوئی تقاضا کرے، جیسے کنانہ بن بشر جو برائیاں مصر میں پھیلی ہوئی تھیں یا اسلامی ریاست کے اندر ظلم و ستم اور ظلم و جور پھیلا ہوا تھا، اس ظلم و جور کے خلاف کنانہ بن بشر سراپا احتجاج بنتے تھے، نہ کہ کسی کو پکڑ کے انہوں نے قتل کیا، قتل کسی کو نہیں کیا، لیکن احتجاج کرتے تھے، آواز بلند کرتے تھے، لوگوں کے درمیان وہ ظلم و ستم کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ اس لیے امام نے پہلا کہا بن نصیحہ کہ بشر کنانہ بن بشر ان کی پہلی بیان کی صفت کہ وہ نصیحت کرنے والے ہیں راہ الہی میں۔ دوسرا ہے نجدہ، یا ہمارے بعض کتب میں وارد ہوا ہے کہ اس جگہ کے اوپر تجربہ لفظ ہے، یعنی جنگی مہارتوں کا تجربہ رکھتے ہیں، اس لیے کنانہ کو ساتھ ملانے کا حکم کیوں دیا کہ وہ جنگی مہارتوں کا تجربہ رکھتے ہیں، اور محمد بن ابی بکر ان تجربوں میں وہ مدد کے محتاج ہیں۔ اور تیسری بیان کی صفت والبأس ہے، یعنی جتنی بھی جنگ شدید ہو جائے وہ دشمن کے خلاف نرمی نہیں دکھانے والے، وہ ڈٹ کے دشمن کے خلاف سختی کے ساتھ حملہ کرنا، یعنی دشمن کے خلاف انتہائی سخت گیر ہیں۔ پھر امام آگے فرماتے ہیں فَإِنِّي نَادِبٌ إِلَيْكَ النَّاسَ عَلَى الصَّعْبِ وَالذُّلُولِ، یہ وہ حصہ ہے کہ جس سے آج ہماری گفتگو خصوصی طور پہ مربوط ہے، کہ میں نے تمہاری طرف لوگوں کو ابھارا ہے کہ وہ صعب کہتے ہیں کہ ایسی سرزمین کی جہاں سے گزرنا مشکل ہے، صعب سخت کو کہتے ہیں، جیسے پہاڑی ٹیلے آ گئے، صحرا آ گئے، تو صعب سے وذلول کہتے ہیں نرم، جہاں سے آسانی سے گزرا جاتا ہے۔ میں نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ وہ تمام کے تمام سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہ پہاڑی ریگستانی علاقوں سے یا زمینی علاقوں سے جلد از جلد تم تک پہنچیں، اس لیے میں لوگوں کو جلد تمہاری طرف یعنی ایک فوج بھیجنے والا ہوں جو تمام سختیوں کا مقابلہ کر کے جلد تمہاری کمک اور مدد کے لیے پہنچنے والی ہے۔ فاصبر لعدوک، اپنے دشمن کے خلاف تم صبر سے کام لو، وزمی علی بصیرتک، اور اپنی بصیرت کے اوپر ڈٹے رہو اور اس سے کام لو، وقاتلہم علی نیتک، اور تم قتال کرو کہ جن کے بارے میں سمجھتے ہو کہ ان سے جنگ ہی علاج ہے، ان سے قتال کرو، وجاہدہم صابرا محتسبا، اور ان سے جہاد کرو اللہ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے اور اللہ ہی سے اجر کی تمنا رکھو۔ یہ بقیہ مکتوب کا حصہ میں ترک کرتا ہوں کیونکہ یہ جو حصہ ہے اس میں آپ نے ملاحظہ کیا فَإِنِّي نَادِبٌ إِلَيْكَ، امام فرما رہے ہیں کہ میں تمہاری طرف ایک لشکر، اِنِّي نَادِبٌ إِلَيْكَ النَّاسِ، لوگوں کا ایک لشکر بھیجنے والا ہوں جو کیا ہوگا علی الصعب والذلول، تمام سخت اور نرم راستوں کو طے کرتے ہوئے تم تک پہنچ جائے گا۔ ادھر سوال یہ ابھرتا تھا کہ امام علی علیہ السلام کا یہ لشکر کہاں پہ پھر چلا گیا، کیونکہ اگر لشکر پہنچ جاتا تو کیا محمد بن ابی بکر شہید ہوتے؟ یقیناً یہ عظیم ترین شخصیت خلیفہ اول کے فرزند امیر المومنین علیہ السلام کے ربیب اور حبیب یہ کبھی بھی شہید نہ ہوتے۔ 28 سال کی عمر میں یہ ایک جوان امام علی علیہ السلام کی حمایت اور ان کے راہ میں فداکاری دکھاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ ان کی شہادت میں سب سے بڑا قصور جس شخص کا ہے وہ وہی ہے کہ جن کو امام علی علیہ السلام پکارتے رہے اور وہ اپنے گھروں سے نہیں نکلے، کیونکہ اگر یہ لشکر وہاں پہ پہنچ جاتا تو پھر عمرو بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان کبھی کامیاب نہ ہوتے، اور مصر جیسی جگہ وہ امام علی علیہ السلام کے ہاتھ سے نہ نکلتی۔ میں مصر کی اہمیت کے بارے میں صرف تیزی سے امام علی علیہ السلام کے نہج البلاغہ سے چند کلمات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، جس سے آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ مصر کی قیمت اور اہمیت امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے کیا تھی۔ مصر ایک ایسی جگہ تھی کہ امام علیہ السلام اس کو شام سے بڑھ کر سمجھتے تھے، لہٰذا امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 218 میں فرماتے وَعْلَمْ یا محمد بن ابی بکر، یہ وہی خطبہ ہے کہ جو سیاست کیسے کرنی اور حکومت کیسے چلانی ہے اس کا آخری حصہ ہے کہ انشاءاللہ اسی کے اوپر ہمارا تبصرہ بھی ہوگا، لیکن میں سے وہ حصہ جس سے مصر کی اہمیت پتہ لگے، کیونکہ مصر امام کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ کیوں امام کے ہاتھوں سے نکل گیا اور امام نے ان لوگوں کو کیسے پکارا وہ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ بھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ دو نقصانات ہوئے، ان لوگوں کا بر وقت نہ نکلنے کا نقصان کیا ہوا، محمد بن ابی بکر جیسی شخصیت چلی گئی،
اور نمبر 2 مصر جیسی جگہ ہاتھوں سے نکل گئی۔ مصر ایک ایسی جگہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام نے جیسے ہی حکومت کو سنبھالا مصر کو قابو کرنے کے در پہ تھے، اور تمام تدبیریں اختیار کی کہ مصر کو وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لہٰذا پہلے محمد بن ابی حذیفہ رضی اللہ عنہ، ان کو امام علی علیہ السلام نے عامل اور والی بنایا، جیسے رجال توسی میں کہا گیا کہ اول عامل ہی فی مصر، مصر میں پہلے عامل تھے امام علی علیہ السلام کے۔ اس کے بعد قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کہ قیس امام علی علیہ السلام کے انتہائی وفادار اصحاب میں سے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ پورے کے پورے عرب میں سیاسی گٹھ جوڑ میں اور سیاسی اونچ نیچ میں کمال مہارت جو رکھتے تھے وہ 4 افراد تھے۔ ایک تھے عمر بن عاص، دوسرا معاویہ بن ابی سفیان، اور تیسرا نام تھا قیس بن سعد بن عبادہ۔ عمر بن عاص اور معاویہ بن ابی سفیان تو ایک جگہ جڑ گئے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس قیس تھے، یعنی بالفاظ دیگر، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام تو ان امور میں بھی امیر ہیں، ان امور میں بھی امام ہیں۔ خود امام کا جملات ہیں نہج بلاغہ میں کہ اگر اللہ نے اس حیلہ اور فریب اور مکر و فریب کو ممنوع قرار نہ دیا ہوتا تو یہ لوگ دیکھتے کہ اس سے آگے کوئی مجھ سے نہیں ہے، میں سب سے تیز ترین طریقے سے فریب کاری چلتے ہوئے ان سب کے اوپر حکومت کو جما سکتا ہوں، لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ ہم اللہ کی خاطر اس کی اطاعت میں یہ کام کر رہے ہیں۔ یعنی معاویہ مجھ سے زیادہ فریب دینے والا، دھوکہ دینے والا، دھوکہ دینے کی صلاحیت کا حامل نہیں ہے، لیکن میں اللہ کا خوف کھاتا ہوں اس راہ میں، اس لیے میں اس طریقے کو اختیار نہیں کرتا، اور وہ اللہ کا خوف نہیں کھاتا۔ انشاءاللہ ابھی ہم پڑھیں گے کہ آگے جلد یہ آ رہا ہے کہ امام علی علیہ السلام کی مخالفین، اس کے بعد انشاءاللہ ہم جنگوں میں داخل ہو جائیں گے، یعنی اس دور کی ریاست کے مسائل کیا تھے۔ تو قیس بن سعد بن عبادہ وہ بہت سیاسی حکمت رکھتے تھے، انہوں نے آتے ساتھ ہی پورے مصر کو قابو میں کر لیا سوائے ایک جگہ کے۔ وہ ایک علاقہ تھا جس کا نام تھا خربطہ، خے کے اوپر زبر ہے، خربطہ، بے کے نیچے زیر، تے کے اوپر فتح اور الف ہے آخر میں۔ یہ جو خربطہ کا علاقہ تھا، اس جگہ پہ یہ ولی شخصیات رہتے تھے، سلمہ انصاری اور معاویہ بن خدیج جیسے ناسبی افراد کہ جو امام علی علیہ السلام سے سخت دشمنی رکھتے تھے اور گالم گلوچ کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھڑکاتے تھے۔ تو قیس جب آئے تو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہ ہم تو بیعت نہیں کرتے۔ پورے مصر نے امام علی علیہ السلام کی بیعت کر لی، انہوں نے نہیں کی۔ تو قیس نے سخت الفاظ میں سلمہ کو کہا کہ اگر تم بیعت نہیں کرو گے تو میں تمہارے خلاف قتال کروں گا، جنگ کروں گا اور تمہاری گردن اڑاؤں گا۔ تو سلمہ انصاری نے کہا کہ مجھے کچھ مہلت دو، میں تمہارے حوالے سے کسی عمل میں یعنی فتنے میں اور کسی بھی سازش کا حصہ نہیں بنوں گا۔ تو قیس بن سعد بہت مدبر انسان تھے، انہوں نے اہل خربطہ سے جنگ لڑنے کی بجائے انہیں چھوڑ دینا اس میں عافیت سمجھی اور ان پہ کڑی نگرانی کی، کیونکہ وہ سازشوں میں شریک بھی نہیں ہو رہے تھے اور ایک حد تک مہلت مانگی تھی، کیونکہ یہ واحد ایسی جگہ تھی مصر میں جہاں پہ خلیفہ سوم حضرت عثمان کے حامی موجود تھے اور نواسب اکثر اس علاقے میں نواسب تھے۔ تو ان سے لڑنا جھڑنے کی بجائے قیس بن سعد نے ان کو فی الحال فرصت دی کہ تم سوچ لو، ایک مدت کے بعد بیعت کر لینا اور کسی سازش کا حصہ بھی نہ بننا۔ قیس کو بعد میں سازشیں کر کے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ اگر قیس بن سعد کو وہاں سے نہ ہٹایا جاتا تو ممکن ہی نہیں تھا کہ مصر کا علاقہ معاویہ کے ہاتھ میں آ جاتا۔ طبری نے یہ تحریر کیا ہے کہ مخلوق خدا میں معاویہ کے اوپر سب سے سخت ترین اگر کوئی فرد تھا جس سے معاویہ ڈرتا رہتا تھا وہ قیس بن سعد بن عبادہ تھے۔ یہ قیس وہی ہیں کہ جو امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ آخری حد تک وہ ڈٹے رہے، اور ان شخصیات میں سے ہیں کہ ایک لحظہ ان کے قدموں میں کبھی لغزش نہیں آئی۔ تو قیس بن سعد بن عبادہ صحابی رسول بھی ہیں، لیکن کوفہ کے اندر حالات معاویہ نے سازشیں کر کے خراب کیے اور لوگوں نے گھیرا ڈال لیا امام علی علیہ السلام کے خیمے میں اور کہا کہ اگر قیس کو نہیں بلاتے تو ہم آپ کو شہید کریں گے۔ حالات یہاں تک پہنچا دیا اور امام علی علیہ السلام کو مجبوراً معزول کر کے قیس کو واپس بلانا پڑا، اور پھر قیس کی جگہ محمد بن ابی بکر کو رکھا،
اور جب محمد بن ابی بکر کو حکومت دی تو یہ جملات فرمائے، وَعْلَمْ یا محمد بن ابی بکر انی قد ولیتک اعظم اجنادی فی نفسی اہل مصر، کہ اے محمد بن ابی بکر جان لو میں نے تمہیں اہل مصر جو کہ میری سب سے بڑی سپاہ ہے، سب سے بڑی فوج ہے، اس کے اوپر میں نے تمہیں حکمران بنایا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ مصر کی کیا خصوصیت ہے، سب سے بڑی فوج امام علی علیہ السلام کی کہاں سے بنتی تھی؟ مصر سے تشکیل پاتی تھی، اور اس کے اوپر محمد بن ابی بکر کی شخصیت کو امام نے بنایا۔ آپ ادھر سے یہ بھی ملاحظہ کریں، امام علی علیہ السلام نے ایک لحظے کے لیے مصر کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا، اس کی فوراً تدبیر کر رہے ہیں، کیونکہ مصر جس کے ہاتھ میں ہوتا وہی پھر قوی پلڑا اس کا ہو جاتا۔ یہ ہر خطہ آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ علامات ہوتی ہیں، جنگوں کے اندر علامات ہوتی ہیں کہ علاماتی علاقے ہوتے ہیں، مثلا فلاں علاقہ جس کے قبضے میں ہے اس کا پلڑا بہاری اور وہ فاتح کہلائے گا۔ مثلا یہ جو ابھی داعش نے امت اسلامیہ کے اوپر حملہ کیا اور مسلمان ممالک کو تباہ و برباد کیا، تو یہ جو شام کا خطہ تھا، اس خطے میں علامتی شہر کہ جس کے قبضے میں وہ ہوگا وہ فاتح کہلائے گا یا وہ اس کا پلڑا بہاری ہے، وہ حلب تھا۔ تو حلب کے اوپر آگے داعش نے قبضہ کر لیا، کیونکہ تجارتی شہر ہے، پورے شام میں سب سے بڑا تجارتی شہر یہی تھا۔ تو وہاں پہ حلب جو ہے اب بعد میں قوت مقاومت تشیع کے ہاتھ میں آ گیا، ان کا پلڑا بہاری ہو گیا۔ اسی طرح ایران کے اندر تہران شمار ہوتا ہے، تہران جس کے ہاتھ میں ہے وہ اس کے ہاتھ میں ملک شمار ہوگا، بے شک سے بقیہ ملک میں اس کی چلے یا نہ چلے، تہران کے اوپر جو قابض ہو گیا بس ملک اس کے ہاتھ میں۔ عموماً دارالخلافہ اس طور پہ علامت ہوتا ہے۔ پاکستان میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ اسلام آباد جس کے ہاتھ میں ہے وہ حکومت کے اوپر حاکم شمار ہوگا، اس لیے سارے کے سارے بھاگتے اسلام آباد کی طرف ہیں۔ اگر اسلام آباد نہ ہوتا وہ کسی اور شہر کی طرف جاتے، مثلا اگر وہ آدھا کراچی بھی قبضے میں لے لیں تو ملک کو کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ علامت کیا ہے پاکستان میں اسلام آباد۔ شام میں علامت دمشق نہیں تھا، دمشق کوئی بھی لے لے، حلب اس پر علامت تھی۔ اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں جو ملک تھا اسلامی ملک، اس میں علامت کون سی تھی؟ وہ مصر کی بالخصوص تھی، دوسرا پھر کوفہ آ جاتا تھا۔ لہذا مصر جس کے ہاتھ میں چلا جاتا اس کا پلڑا بہاری ہو جانا تھا۔ اور یہ علامتیں ویسے نہیں رکھی جاتی، یہ علامتیں قوت کے اعتبار سے رکھی جاتی ہیں کہ جس نے اس جگہ پہ قبضہ کر لیا اس کے پاس تمام قوت سمٹ کے آ جائے گی، یعنی مالی قوت بھی آ جائے گی اور افرادی قوت بھی آ جائے گی، کیونکہ آرڈر ادھر سے ہی جاری ہونے ہیں، سارے وابستہ ادھر سے ہی ہیں اور سارے کے سارے چیزیں ادھر سے ہی چلتی ہیں۔ تو یہ علامتی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام کے اس خطبے میں پہلی چیز پتہ لگی، سب سے بڑی سپاہ وہ کہاں سے بنتی تھی؟ وہ مصر سے بنتی تھی، اور اس کی بنیادی وجہ بھی کیا ہے؟ مصر وہ علاقہ ہے کہ خلافت حضرت عثمان کے خلاف سب سے بڑی تحریک جس نے چلائی وہ مصر ہی کی جگہ تھی، لہٰذا مصر کی جگہ سے انہوں نے وہ ایک تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں وہاں پہ پھر وہ حوادث برپا ہوئے کہ جو امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے ہم ملاحظہ کرتے ہیں۔ دوسری ہمارے پاس دوسری دلیل یہ تھی کہ مصر کے علاقے ان میں امیر المومنین علیہ السلام کی قبولیت کے جو مواقع ہیں، قبولیت کا زمینہ ہے وہ زیادہ فراہم تھا۔ پوری اسلامی ریاست میں مصر وہ جگہ تھی جہاں پہ امیر المومنین علیہ السلام کی خلافت و امامت کی قبولیت کی راہ سب سے زیادہ ہموار تھی، اور اس کا ہمیں کہاں سے علم ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں بھی تبری میں اور نہج البلاغہ میں مکتوب نمبر ہمارے پاس 38 ہے، اس میں وہاں فرماتے ہیں، یہ مکتوب اصل میں مالک اشتر کو لکھا گیا، اسی کا تذکرہ بھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا، من عبداللہ علی امیر المؤمنین الی القوم الذین غضبوا للہ۔ اب دیکھیں مصر والوں کی کیسے امام تعریف کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اس وقت غضبناک ہوئے، حین عصی فی ارضہ، کہ جب اللہ کی زمین پہ گناہ انجام دیے جاتے تھے تب یہ اللہ کی خاطر اٹھ کھڑے ہوئے اور برائیوں کو مٹانے لگے۔ وَذُهِبَ بِحَقِّهِ، اور اللہ کے حق کو چھین لیا گیا تھا۔ وَضَرَبَ الْجَوْرُ سُرَادِقَهُ عَلَى الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، اور نیک اور بد ہر ایک کے اوپر ہی ظلم و جور جو ہے وہ چل رہا تھا، یعنی ظلم نے ہر اچھے برے
و مقیم و ضاعن، اور ہر مقامی اور پردیسی سب کو ہی گھیر لیا تھا، یعنی صرف اچھے نہیں برے بھی ظلم کی لپیٹ میں تھے۔ فلا معروف یستراح الیہ، کوئی ایسی آپ کو نیکی نہیں ملے گی کہ جو وہاں پہ آپ کو چلتی پھرتی دکھائی دے، ولا منکر یتناہی عنہ، اور کوئی برائی نہیں دکھائی دے گی کہ جس سے روکا جا رہا ہو۔ اس وقت کون کھڑے ہوئے؟ جب برائیاں عام تھیں، نیکیاں دکھائی نہیں دیتی تھی، ظلم کے اندھیروں نے سب کو جکڑ لیا تھا، اس وقت یہ مصر والے تھے کہ جو اللہ کی خاطر قیام کیا انہوں نے اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ نے دوسری دلیل دیکھی مصر کی اہمیت امام علی علیہ السلام کی نظر میں۔ اور تیسری دیکھیں کہ تیسرا طبری میں یہ واقعہ وارد ہوا ہے، یہ نہج البلاغہ میں کلمات وارد نہیں ہوئے، طبری اور الغارات کتاب میں ہے کہ امام فرماتے ہیں عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، ان مصر اعظم من الشام خیرا، کہ میرے نزدیک مصر شام سے زیادہ بڑھ کر اہمیت کا حامل ہے۔ خیر سے مراد ہے یعنی مالی وسائل اور زرخیزی کے اعتبار سے، یعنی شام سے اتنے زیادہ مالی وسائل فراہم نہیں ہوتے جتنے مالی وسائل کہاں سے فراہم ہوتے ہیں؟ مصر سے۔ پس سپاہ کے اعتبار سے آپ نے پہلے ملاحظہ کیا، لوگوں میں قبولیت کے اعتبار سے یہ دونوں شواہد نہج البلاغہ سے ہیں۔ تیسرا شاہد طبری اور الغارات کتاب سے ہیں کہ اس میں فرمایا امام نے شام سے مالی وسائل، مصر سے شام سے بڑھ کر مالی وسائل مجھے فراہم ہوتے ہیں۔ وَخَيْرٌ أَهْلًا، اور اہل مصر اہل شام سے بہت بہتر ہیں۔ فَلَا تُغْلَبُونَ عَلَى مصر، کہیں ایسا نہ ہو کہ مصر میں تم لوگ شکست کھا جاؤ اور دشمن تم پہ حاوی ہو جائے۔ فَإِنَّ بَقَاءَ مِصْرَ فِي أَيْدِيكُمْ عِزٌّ لَكُمْ، مصر تمہارے ہاتھوں میں رہے تو یہ تمہارے لیے عزت اور قوت کا سبب ہے۔ وَكَبْتٌ لِعَدُوِّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کے لیے ذلت اور رنج کا سبب ہے۔ اخرجوا علی الجرعۃ، یہ وہی مکتوب ہے جو امام نے لکھا، ابھی دوبارہ بھی انشاءاللہ یہ آئے گا۔ امام فرماتے ہیں نکلو اپنے ادھر سے اور جرعہ کی طرف آؤ، پھر خود بتایا والجرعۃ بین الکوفۃ والحیرۃ، حیرہ ایک مقام ہے، کوفہ اور حیرہ کے درمیان جرعہ ہے، کہا کہ تم سارے ادھر نکل کھڑے ہو، لنتوافى هناك كلنا غدا انشاءاللہ، انشاءاللہ کل ہم ادھر ملیں گے۔ تو تاریخ طبری میں وارد ہوا یہ کہہ کہ امام چلے گئے، اگلے دن جب آئے تو وہاں پہ ایک بندہ بھی موجود نہیں تھا، ایک فرد بھی۔ امام خود محمد بن ابی بکر کی حمایت اور مدد کے لیے لشکر بنا کے جانا چاہ رہے تھے، وہ اب اگلے دن صبح نکلے ہیں اور جرعہ کے بنیاد پہ جرعہ کے مقام پہ وہ ملاقات کریں، پتہ لگا ایک فرد بھی وہاں سے نہیں نکلا۔ یعنی یہ مصر کی اہمیت تھی کہ امام اصلاً چاہتے نہیں تھے کہ اس جگہ سے یہ ہاتھ سے نکل جائے۔ افراد کے اعتبار سے ایک بڑی قوت تھی، مالیات کے اعتبار اقتصادی طور پہ ایک بڑی قوت تھی، اور تیسرا قبولیت کے اعتبار سے وہاں پہ بہت بڑا زمینہ فراہم تھا۔ اب آپ آئیں اور دیکھیں کہ ہوا کیا، کہ کس طریقے سے مصر جو ہے وہ نکل گیا۔ امام علی علیہ السلام اس حوالے سے جو وارد ہوا ہے، طبری میں بھی وارد ہوا، الغارات کتاب میں بھی، کیونکہ طبری 310 ہجری میں محمد بن جریر طبری کا انتقال ہے، یعنی 4 صدی ہجری کے آغاز کی کتاب ہے۔ طبری کی تمام عمر گزری ہے 3 صدی ہجری میں، اور الغارات ابراہیم ثقفی کی کتاب ہے جو کہ 283 ہجری میں ہے، یعنی 3 صدی ہجری پوری انہوں نے گزاری ہے۔ یہ دو ہمارے پاس بڑے ماخذ ہیں۔ آپ کے سامنے جو میں پڑھ رہا ہوں وہ الغارات سے، لیکن یہی بات بیان کی گئی ہے طبری کے اندر بھی۔ طبری میں انہوں نے ایک اور خاص انداز میں اس کو ذکر کیا ہے کہ محمد بن ابی بکر کے جو جاسوس تھے وہ آئے، حارث بن قعب بن فقیم، بعض جگہوں پہ فقعین میم ہے اور بعض جگہوں پہ آخر میں نون ہے، کہ قعب بن فقیم جو ہیں ان کے بارے میں وارد ہوا ہے۔ انہوں نے جندب سے اور عبداللہ بن فقیم، قعب نہیں، عبداللہ بن فقیم، یہ جاسوس تھے محمد بن ابی بکر کے۔ یہ حارث بن قعب کے چچا تھے، تو عبداللہ بن فقیم جو ہیں یہ کوفہ پہنچ گئے اور چیختے چلاتے ہوئے امام علی علیہ السلام کی طرف بڑھے، کیونکہ بڑی مشکل سے بیچارے پہنچے تھے، دشمن کا اتنا زیادہ
ایک لشکر اور ان کے درمیان سے نکلنا اور ان کے جاسوسوں سے بچنا ایک مشکل کام تھا، لہٰذا جب کوفہ میں داخل ہوئے اور پہنچے ہیں تو بھاگم بھاگ امام علی علیہ السلام کو اونچی اونچی آواز میں چیختے ہوئے تلاش کر رہے تھے، اور انہوں نے پھر دیکھا ایک جگہ پہ امام علی علیہ السلام ہیں، تو پہنچ گئے امام علی علیہ السلام تک، اور امام نے اسی ٹائم لوگوں کو کہا کہ جمع ہو جاؤ۔ اس دور میں رواج تھا کہ لوگوں کے جب ایک جگہ جمع کرنا ہوتا تو مسجد میں جمع کیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا الصلاۃ الصلاۃ، اس طرح صدا بلند کی جاتی تھی، آواز دی جاتی تھی تاکہ لوگ الصلاۃ جامعۃً، یعنی جمع ہونے کے لیے تم لوگ سارے آ جاؤ۔ فاجتمع الناس، لوگ بھی جمع ہو گئے کیونکہ محمد بن ابی بکر کے وہ پہنچ گئے جو جاسوس تھے یا نمائندے تھے۔ تو اس جگہ پہ جندب بن عبداللہ بیٹھے ہوئے تھے۔ جندب بن عبداللہ خود یہ بیان کرتے ہیں کہ واللہ انی لا عند علی جالس، میں امام علی علیہ السلام کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عبداللہ بن قعین بعض جگہ آئے اور بعض جگہ فقائم آئے کہ وہ آئے اور چیخ چیخ کے محمد بن ابی بکر کی جانب سے آئے تھے، بیان کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ بہت بری حالت میں محمد بن ابی بکر گرفتار ہیں اور جلدی کی جائے۔ تو امام علی علیہ السلام نے سب کو جمع کیا، اور جب لوگ جمع ہو گئے فصاعد المنبر، امام علی علیہ السلام ممبر کے اوپر تشریف لائے، اور یہ بات فحمد اللہ کی مدح و ستائش فرمائی، واثنى علیہ، اور اللہ کی ثنا فرمائی، وصلی علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پر درود فرمایا، ثم قال، پھر امام علی علیہ السلام نے یہ فرمایا، اور یہ طبری میں جلد نمبر 5 صفحہ 107 میں بھی تحریر ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، اور یہ کتاب الغارات میں جلد نمبر 1 صفحہ 191 میں ہے۔ اردو میں بھی آپ اسے آرام سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اردو میں جو طبری ہے 38 ہجری کے جو واقعات ہیں، کہ اردو نسخے کے مطابق اس کا جو صفحہ بنے گا وہ تقریباً 304 یا اس سے کچھ آگے کا ہے، 304 سے پہلے کا ہے بالضبط، وہ ابھی چونکہ سامنے نہیں ہے لیکن اسی کے دوران ہے، 299 سے لے کے آگے کے اوراق میں آپ کو اس کا ترجمہ مل جائے گا۔ عربی اس کی ملاحظہ کریں کہ امام فرماتے ہیں منبر پہ جب آئے براجمان ہوئے، فرمایا اما بعد فہذا صریخ محمد بن ابی بکر و اخوانکم من اہل مصر، اہل مصر میں سے جو تمہارے بھائی ہیں اور محمد بن ابی بکر، یہ ان کی چیخ و پکار ہے، یہ جو بندہ ہے ان کی ترجمانی کر رہا ہے، وہ چیخ چیخ کے تمہیں بلا رہے ہیں۔ وَقَدْ سَارَ إِلَيْهِمْ ابن نابغہ، ابن نابغہ یہ عمر بن عاص کا ایک لقب ہے، کیونکہ نابغہ جو ہے یہ خاتون تھی جو اپنی بدکرداری میں معروف تھی۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ زیاد بن ابی کی والدہ کا نام تھا سمیہ جو اسی عمل میں معروف تھی، یا ہندہ معاویہ بن ابی سفیان کی جو والدہ تھی یا ماں تھی وہ اس میں معروف تھی۔ تو عمر بن عاص کی بھی اسی طریقے سے معروف تھی، ماں اس کو ماں سے نسبت دیتے ہوئے ابن نابغہ کے نام سے پکارا امام نے۔ فرماتے ہیں کہ ابن نابغہ کا بیٹا تم لوگوں کی طرف چل پڑا ہے، عدو اللہ و عدوکم، یہ عمر بن عاص اللہ کا بھی دشمن ہے اور تمہارا بھی دشمن ہے۔ فلا یکونن اہل الضلال الی باطلہم، تو اہل ضلال جو ہیں گمراہ لوگ وہ اپنے باطل کے اوپر ڈٹے نہ رہ جائیں، وَرَكُونُ إِلَى سَبِيلِ طاغوت، وہ طاغوت کی راہ میں نکل کھڑے ہوئے ہیں۔ اشد اجتماعا علی باطلہم وضلالتہم منکم علی حقکم، وہ اس سے کئی گنا بڑھ کر باطل کی راہوں پہ اور گمراہی کی راہوں کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں جتنا تم حق کے اوپر ہو، یعنی تم حق کے اوپر ہوتے ہوئے نہیں ڈٹتے، اور وہ باطل کی راہوں کے اوپر اپنی پوری جان کو داؤ کے اوپر لگائے ہوئے ہیں۔ پھر آگے پھر امام فرماتے ہیں کہ بقیہ حصہ کچھ ترک کر کے کہ فَعْجَلُوا إِلَيْهِمْ بِالْمُوَاسَاةِ وَالنَّصْرِ عِبَادَ اللَّهِ، کہ تم لوگ تیزی سے بڑھو، فَعْجِلُوا، جلدی کرو ان کی طرف جانے کے لیے، محمد بن ابی بکر اور ان کے بھائیوں کی مدد کے لیے، کہ تم بھائی چارہ اس جگہ پہ دکھاؤ، وَالنَّصْرِ، اور مدد کے لیے نکلو، عباد اللہ، اے اللہ کے بندو، وہی حصہ جو ابھی میں نے آپ کی خدمت میں پہلے پڑھا تھا، ان مصر اعظم من الشام خیرا،
کہ مالی وسائل اور خیر کے اعتبار سے، یعنی جو ریاست کو خیر کے امور فراہم ہوتے ہیں اس میں مصر شام سے بڑھ کر ہے. تم شام کے لیے تو اتنی جنگیں لڑتے ہو اور مصر کے لیے نکل نہیں رہے، اس میں سستی کرتے ہو، اس لیے جلد از جلد نکلو. وَخَيْرٌ أَهْلًا، اور اہل کے اعتبار سے اہل مصر شام سے بہتر ہیں. فَلَا تُغْلَبُونَ عَلَى مصر، مصر کے اوپر تمہارے اوپر کہیں وہ غلبہ نہ پا لیں. فَإِنَّ بَقَاءَ مصر فِي أَيْدِيكُمْ عِزٌّ لَكُمْ، یہ مصر تم لوگوں کے ہاتھوں میں تمہاری قوت اور عزت کا باعث ہے. وَقَبْضٌ لِعَدُوِّكُمْ، اور تمہارے دشمنوں کے لیے ذلت کا باعث ہے. اخرجوا إِلَى الْجَرْعَةِ، اس لیے جرعہ کی طرف تیزی سے باہر نکل آؤ. والجرعۃ بین الکوفۃ والحیرۃ، اور یہ کوفہ اور حیرہ کے درمیان ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم کل اسی جگہ پہ ملیں گے. آگے بیان کرتے ہیں، طبری نے بھی یہ ذکر کیا اور بقیہ نے بھی. فلما کان الغد، جب اگلا دن ہوا، خرج یمشی، وہ نکلے امام علی علیہ السلام، وہ چل رہے تھے. فنزلها بکرتن، اور صبح سویرے اس جگہ پہ پہنچ گئے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام لشکر لے کے محمد بن ابی بکر کی مدد کے لیے خود آگے بڑھ کے نکلنا چاہ رہے ہیں. فاقام بها، اور صبح سویرے یعنی علی الصبح پہنچ گئے، یعنی رات کے کسی پہر نکلے ہوں گے، راستے میں نماز فجر پڑھی ہوگی اور وہاں پہ پہنچ گئے اور سب کو کہا ادھر سارے کے سارے ملیں گے. فاقام بها، اب ادھر ٹھہرے رہے، انتظار شروع کیا. حتی انتصف النہار، سورج وہ سر کے اوپر آ گیا، بندہ ہی نہیں. فلم یوافی ہی منہم مئۃ رجل، کہتے ان میں سے 100 کے علاوہ کوئی فرد آیا ہی نہیں، صرف 100 افراد آئے. ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور ایک طرف کتنے بندے آ رہے ہیں؟ 100 بندے. فلما کان العشی بعث الی الاشراف، کہ جب رات ہوئی اب امام مجبوراً واپس آ گئے. کیا کرتے ادھر 100 بندے کو لے کے جانے کا مطلب ہے کہ اپنے آپ کو وہاں پہ شہید کرا لو یا اپنے آپ کو قتل کراؤ. لہٰذا اب رات کا ٹائم ہوا. بعث الی الاشراف، اشراف کہتے ہیں یہ سرداران اور امیر کبیر افراد، کھاتے پیتے لوگ. قبائل کے ذمہ دار اور باشرف افراد کو جمع کیا گیا، سرداران کو جمع کیا گیا. فجمعہم فدخلوا علیہ القصر، اور ان کو بیت العمارہ میں امام علی علیہ السلام کے پاس لایا گیا. وہو کئیب حزین، انتہائی تکلیف میں اور حزن میں تھے. یعنی چہرے سے حزن اور دکھ امام علی علیہ السلام کے چہرے سے آیا تھا، کیونکہ پورا دن گزار دیا اور انہوں نے آگے چلے جانا تھا لشکر کو لے کے. اب دیکھا کہ 100 بندوں کے علاوہ کوئی آ ہی نہیں رہا، تو بہت امام کو غم اور دکھ ہوا. اور وہاں پہ امام علیہ السلام نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، جو میں نہج البلاغہ سے ہی ڈائریکٹ آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں. یہ خطبہ امام علی علیہ السلام کا اپنے اصحاب کی، یعنی اب ہمارے سامنے کون ہے؟ یہ نہج البلاغہ میں اس خطبے کا پس منظر نہیں تھا. یہ خطبہ نمبر بنتا ہے 178 اردو ترجمے کے مطابق، اور عربی کے بعض نسخوں کے مطابق 180 نمبر خطبہ ہے. آپ دیکھیں کہ امام جرعہ سے واپس لوٹ آئے ہیں اور رات کا ٹائم ہے، سرداران قبائل کو جمع کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ قبائل کے ذمہ دار جو بڑے افراد ہیں ان کو جمع کیا گیا. انہیں کہتے ہیں اہل اشراف. ان کو جمع کیا گیا ہے، جن کی بات سنی جاتی ہے، جن کے ماتحت قبائل ہوتے ہیں، جو مال و دولت والے ہیں، با اثر افراد ہیں. ان کو اکٹھا کر کے وہ جو قصر ہے یعنی محل ہے یا دارالعمارہ ہے اس جگہ پہ جمع کر کے لایا گیا. تو امام علی علیہ السلام کی حالت دیکھیں کیسی ہے کہ انتہائی مضطرب ہیں، محزون ہیں، غم زدہ ہیں، اور تکلیف ان کے چہرے سے عیاں ہو رہی ہے. اب ان کے سامنے کیا گفتگو امام نے کی، یہ بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے. یہ خطبہ نمبر 178 ہے. امیر المومنین علیہ السلام، یہ کوفہ کے اندر کے حالات ہیں، آپ اس سے اندازہ لگائیں. اور اس میں امام کا شکوہ دیکھیں کہ کیا ان لوگوں سے کر رہے ہیں. لہٰذا واقعاً اگر ہم نے قاتل کی نشاندہی کرنی ہو کہ حقیقی قاتل کون ہے محمد بن ابی بکر کا، تو ہم کہیں گے کہ معاویہ بن ابی سفیان، معاویہ بن خدیج و عمر بن عاص سے پہلے یہ کوفہ کے اشراف اور کوفہ کے افراد ہیں. اس لیے کوفہ کے شہر کو سمجھے کہ یہ کیا شہر تھا.
اور اس شہر کی علامات اگر آج بھی کسی بھی دنیا میں شیعہ افراد کے درمیان یا امت اسلامیہ کے درمیان پائی جائیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ وہی علی علیہ السلام کے دور کا کوفہ ہے. یعنی کوفہ کے اندر امام موجود ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ امام نے لکھا کہ انی نادب الیک الناس، کہ محمد بن ابی بکر تم صبر کرنا، میں ایک لشکر تمہاری طرف بھیج رہا ہوں. محمد کو یہ نہیں کہا کہ میں خود بھی آ رہا ہوں اس لشکر میں، کہ میں آ رہا ہوں تمہاری مدد کے لیے. اور پھر لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کے امام خطاب فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی میں خطاب کیا، مختصر کیا کہ جرعہ پہ ملیں گے، اس لیے تیاری کر لو. امام واپس آئے، تیاری کی اور راتوں رات نکل گئے. اب صبح ادھر پہنچے ہوئے ہیں، انتظار پہ انتظار، انتظار پہ انتظار، اور دوپہر ہو گئی، بندے دیکھے سو آئے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ غروب کا وقت ہو گیا، 100 سے اوپر بندے نہیں آئے. امام وہاں سے واپس لوٹے اور لوٹ کے اب پھر دوبارہ تدبیر کی. یعنی بہت مشکل ہے کہ کوئی نہیں نکل رہا گھر سے، آپ دوبارہ جا کے گئے یار برائے مہربانی باہر آ جاؤ. امام کا حوصلہ دیکھیں، دوبارہ ان کو واپس دوبارہ بلایا، دوبارہ حاضر کرایا. اب جب وہ آئے ہیں تو یہ جملات فرمائے: احمد اللہ علی ما قضا من امر، کہ میں اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہوں کہ جو امر اللہ کی طرف سے ادا ہو چکا ہے، یعنی قضاء الہی کی پر میں راضی ہوں اور اللہ کی حمد انجام بجا لاتا ہوں. یہ امام کا حوصلہ دیکھیں، قضاء الہی کے اوپر شکوہ شکایت کرنے والے نہیں، کہا حمد بجا لاتا ہوں، صرف حالی راضی بھی نہیں ہوں، مدح و ستائش اللہ کی قضاء کے اوپر کرتا ہوں جو امر انجام پا چکا. وقدر من فعل، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقدر کیا تھا فعل، اس کی انجام دہی پہ میں اللہ کا شکر ادا بجا لاتا ہوں. اور اس سے یہ بھی آپ مسلسل یہ خطبات سن رہے ہیں، دیکھیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے کس جگہ پہ حمد و ثنا اور اللہ کا تعارف کرائے بغیر کلام کیا ہو. یہی تشیع کی ثقافت ہونی چاہیے، یہی فرہنگ ہونا چاہیے، یہی گفتگو کا انداز ہونا چاہیے. پہلے اللہ کی مدح اور ستائش بیان کی جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس کے سامنے اپنے آپ کو سر جھکا دینے اور اپنے آپ کے عبد ہونے کا اقرار کیا جائے. یہ گفتگو اور سوچنے کا انداز ہے، یہ جینے کا انداز ہے. جینے کا سلیقہ امیر المومنین امام علی علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے، جو شدائد میں بھی کس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں کہ قضاء و قدر الہی کے اوپر میں سر تسلیم خم ہوں اور اس کی حمد بجا لاتا ہوں. اب آگے امام کے، اسے کہتے ہیں امام کے نوحے آپ کہہ لیں، امام کے دکھ، امام کے غم. یعنی محمد بن ابی بکر کی شہادت کے اوپر جو حزن ہوا، اس سے کئی بڑھ کر حزن یہ خطبات کے ان کلمات کے درمیان موجود ہے جو نہج البلاغہ میں امام فرماتے ہیں: وَعَلَىٰ ابْتِلَائِي بِكُمْ، کہ اللہ نے تمہارے ہاتھوں جو مجھے آزمائش میں ڈال دیا ہے کہ تم جیسے لوگوں کے اوپر میں آ کے امیر بن گیا ہوں، اس آزمائش میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ آزمائش اس کی طرف سے ہے، اس نے مجھے تمہارے اوپر یہ امیر بنایا ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایتھا الفرقۃ التی اذا امرت لم تطع، اے وہ لوگوں جنہیں حکم دیتا ہوں تو اطاعت نہیں کرتے، واذا دعوت لم تجب، اور پکارتا ہوں تو جواب نہیں دیتے. ان امہلتم خذتم، اگر میں تم لوگوں کو مہلت دے دوں، یعنی چھٹکارا، تو تم لوگوں کو فرصت اور مہلت ملتی ہے تو آگے سے ڈینگے مارنے لگتے ہو، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، ہم ہوتے تو یہ کر لیتے، ہم تو اس طرح سے ہیں، ہم تو اس طرح سے ہیں. وَإِنْ حُورِبْتُمْ خُرْتُمْ، اور جب جنگ چھڑی جاتی ہے تو پھر بزدلی دکھاتے ہو، ڈرپوک بن جاتے ہو، ہمت اور طاقت کا مظاہرہ نہیں کرتے. یعنی ویسے جب تمہیں جنگ سے مہلت ملتی ہے، گھروں میں ہوتے ہو تو بڑی بہادری کے ڈینگے مارتے ہو، اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے خرتم، یعنی جب ہوتے ہیں نا، جیسے ابھی ہم کھا پی کے اگر سردیاں تو گرمائش کی جگہ پہ اور اگر گرمیاں تو ٹھنڈک میں بیٹھے ہوں تو بڑے جذبات ابھرتے ہیں کہ یار شام والے ایسے تھے، معاویہ اس طرح سے کیا، ہم ہوتے تو یہ کر دیں، وہ کر دیں، فلاں کر دیں. اور جب سر کی پر پڑ جائے اور موت نظر آنے لگے تو پھر تو بالکل ہی دماغ گھوم کے رہ جاتا ہے. تو یہی اس دور میں بھی لوگوں کا حال تھا. یہ تو وہ تھے جنہوں نے کئی جنگیں لڑ لیں، ادھر تو وہ افراد ہیں کہ
ابھی گرمی سردی سے متاثر ہونے لگ جاتے ہیں۔ یہ امام کے آگے جملے دیکھیں، امام کہتے ہیں کہ گھروں میں گھسے ہوتے ہو تو بڑی ڈینگیں مارتے ہو، دشمن اس طرح سے ہیں، ہم یہ کر دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑی جاتی ہے تو تم لوگوں بھاگنے اور فرار اور بزدلی دکھانے لگ جاتے ہو۔ وَإِنْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ إِمَامٍ طَعَنْتُمْ، اگر لوگ ایک امام کے اوپر جمع ہو جائیں، یعنی اگر لوگ جمع ہو جائیں کہ یہ امام ہے تو پھر تان و تشنیع کرتے ہوں ان لوگوں کے اوپر۔ یعنی ہوتا یہ تھا جو امام کے پاس آئے انہیں تانے دیتے تھے، تم ہی نے جانا تھا، علی نے تو گھر کو دیکھنا نہیں ہے، اس نے تو بچوں کو یتیم کرانا ہے اور خواتین کو بیوہ کرانا ہے، تو اب تو ہم جنگ لڑ لڑ کے تھک گئے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ تو جو امام کے پاس اکٹھے ہو جاتے ان کے اوپر وہ معاشرہ تان و تشنیع کرتا تھا، ان کے اوپر طرح طرح کے تانے وہ لگاتے تھے۔ وَإِنْ أُجِئْتُمْ إِلَى مُشَاقَّةٍ نَكَسْتُمْ، کہ اگر تمہیں جکڑ باندھ کے جنگ کی طرف لایا جائے تو الٹے پیر پھر کے بھاگ جاتے ہو، یعنی مشاقتن گھسیٹ کے زور زبردستی کر کے اگر دشمن کے مقابلے میں لا کھڑا کیا جائے، نکستم، تو پھر تم پیچھے بھاگ کھڑے ہوتے ہو، لا ابا لغیرکم، کہ تمہارے دشمنوں کا برا ہو، لغیرکم یعنی تمہارے غیروں کا، ابا جو ہے یہ ویسے باپ کو بھی کہتے ہیں لیکن یہ محاورہ ہے، لا ابا لغیرکم، تمہارے دشمنوں کا برا ہو، ما تنتظرون من نصرکم والجہاد علی حقکم، تم اب نصرت کے لیے آمادہ ہونے اور اپنے حق کے لیے جہاد کرنے میں کس چیز کے منتظر ہو؟ یعنی یہ جو تم لوگ نصرت ان لوگوں کی جا کے مصر میں کرنی ہے، ان کی نصرت کرنے کے لیے اور ان کے حق میں جہاد کرنے کے لیے آخر تمہیں انتظار کس چیز کا ہے؟ کیوں گھروں سے نہیں نکل رہے؟ کیوں محمد بن ابی بکر اور ان کے بھائیوں کی مدد کے لیے تم آگے نہیں بڑھ رہے؟ الموت او الذل لکم، کیا تم موت کے منتظر ہو یا ذلت تمہارے لیے ہے؟ یعنی موت یا اپنی ذلت اور رسوائی کی وجہ سے یہ کر رہے ہو؟ تمہیں ڈر ہے کہ مارے جائیں گے؟ یعنی اب ہم کیونکہ مصر شام کے بعد آتا تھا تو وہاں پہ گھیرے جائیں تو خطرہ تھا موت کا، یا یہ ہے کہ تم نے ذلت و رسوائی کا سودا کر لیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ تم اپنے گھروں سے نہیں نکل رہے؟ فواللہ لئن جاء یومی ولیأتینی، کہ اگر قسم بخدا اگر میری موت کا دن آ جائے، اور وہ دن البتہ آ کے رہے گا، لا یفرقن بینی وبینکم، تو پھر وہ موت کا دن میرے اور تمہارے درمیان آ کے جدائی ڈال دے گا، وَأَنَا لِصُحْبَتِكُمْ قَالٍ وَبِكُمْ غَيْرُ كَثِيرٍ، کہ میں تم لوگوں کے درمیان رہتا تھا بیزاری کے ساتھ، اور تمہاری اکثریت کے باوجود، تمہاری کثرت کے باوجود اپنے آپ کو اکیلا ہی سمجھتا تھا، کہ اگر قسم بخدا موت آ گئی مجھے، اور وہ آئے گی اور میرے اور تمہارے درمیان جدائی پیدا کر جائے گی، لیکن موت آ بھی جائے تو کیا نتیجہ اس کا نکلے گا؟ میں تو پہلے بھی تنہا تھا جب تم نہیں تھے، اور اب تم سارے مل کے میرے ارد گرد موجود ہو، تب بھی میں تنہا ہی ہوں۔ اس تنہائی سے مجھے کون نکالے گا؟ للہ انتم اما دین یجمعکم، کہ اب تو تمہیں اللہ ہی کوئی اجر دے سکتا ہے، کیا دین تمہیں ایک مرکز پہ جمع نہیں کرتا؟ یعنی دین تمہیں ابھارتا نہیں ہے کہ آج جو ایک جگہ پہ جمع اور اکٹھے ہو جاؤ؟ ولا حمیتا تشخدکم، کہ تم لوگوں کے اندر غیرت تمہیں دشمن کے اوپر لڑنے سے آمادہ نہیں کرتی، یعنی تم میں دینداری نہیں ہے کہ آؤ ایک جگہ جمع ہو جائیں، کوئی احساس نہیں ہے تمہارے اندر، تھوڑی سی بھی غیرت نہیں ہے دشمن کے حوالے سے، کہ دشمن وہ غیرت تمہیں ابھارے اور غیرت کے جذبات کی وجہ سے وہاں آ کے جمع ہو جاؤ۔ جیسے اہل شام وہ عرب غیرت کی وجہ سے، قبائلی غیرت کی وجہ سے اکٹھے ہو جاتے تھے۔ امام فرماتے ہیں تمہارے پاس تو غیرت دینی ہونی چاہیے، دین کے اعتبار سے تم میں غیرت مند ہونا چاہیے، نہ کہ عرب قبائلی غیرت ہو یا کوئی اور غیرت ہو، دین کے اعتبار سے کہ وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، تم حق کے اوپر ہو، حق کا امام تمہیں پکارتا ہے اور تم اٹھتے ہی نہیں ہو، کھڑے ہی نہیں ہوتے۔ پھر آگے فرماتے ہیں اولیس عجباً، یہ بڑی عجیب بات ہے اور اس سے ہمیں حقیقت پتہ لگتی ہے۔ اور پھر جائزہ لے آج کی امت اسلامیہ کا، اور امت اسلامیہ میں بھی آج کے تشیع کے اندر جو معیارات بنے ہوئے ہیں اس کا جائزہ لیں۔ امام فرماتے ہیں اولیس عجباً، کس قدر تعجب کی بات ہے
یعنی کیا یہ بات عجیب نہیں ہے ان معاویہ یدعو الجفات الطغامہ، کہ معاویہ چند، جفات کہتے ہیں ظلم و ستم کرنے والے، تند مزاج یعنی سخت گیر تند مزاج اوباشوں کو، طغام کہتے ہیں اوباش، ہوتے ہیں نا اوباش لڑکے، اردو میں آوارہ گرد، یعنی معاویہ تند مزاج آوارہ گردوں کو بلاتا ہے، فیتبعون، اور وہ آ کے معاویہ کی اتباع بھی کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، معاویہ جو کہتے ہیں وہ انجام دیتے ہیں، کیونکہ آخر وہ بھی تو جنگ صفین سے پلٹ کے شام والے بھی تو گئے ہیں، کیونکہ ہوا یہ تھا کہ جنگ صفین تازہ ختم ہوئی تھی، ختم ہونے کے بعد معاویہ شام چلا گیا اپنے لشکر کو لے کے، امام علی علیہ السلام کوفہ آ گئے، تو کوفہ میں اب جنگ میں بہت سارے افراد شہید بھی ہوئے، زخمی بھی تھے، تھک بھی گئے، ایک عرصے سے وہ دور تھے اپنے گھر والوں سے، شام والے بھی اسی طرح تھے۔ شام پہنچ کے معاویہ نے پلان بنایا کہ مصر کے اوپر حملہ کیا جائے، تو جس طرح ادھر اشراف کو امام نے جمع کیا تھا، تو معاویہ نے بنو امیہ کے اور شام کے قبائل کے افراد کو جمع کیا اور پوچھا، تو سب نے فوراً کہا کہ مصر کے اوپر چڑھائی کی جائے۔ پھر عمرو بن عاص، چونکہ اس نے 20 ہجری کو فتح کیا تھا مصر کو، اور ادھر 5-6 سال حاکم بھی رہا ہے، تو وہ اس کے چپے چپے سے واقف تھا، تو عمرو بن عاص کو ملایا گیا، اور عمرو بن عاص کو 4-5 ہزار کا لشکر دے کے ادھر روانہ کر دیا گیا، اور مصر شام والے فوراً ہی چلے گئے۔ ادھر امام علی علیہ السلام والے جو حق پہ ہیں، اس لیے امام فرماتے ہیں کہ معاویہ یدعو الجفات، ظالم جابر تند مزاج افراد، الطغامہ جو آوارہ بدماش اوباش ہیں، انہیں بلاتا ہے، فیتبعونہ، وہ اس کی پیروی کرتے ہیں، علی غیر معونۃ، تھوڑی سی بھی ان کی مدد نہیں کرتا، پیسہ نہیں دیتا انہیں، جیسے ہمارے ہاں یہ شہرت دی گئی ہے کہ معاویہ پیسے سے خریدتا تھا، نہیں، معاویہ بڑے بڑے منصبداروں کو پیسے سے خریدتا تھا، نیچے لڑائی جھگڑا کرنے والوں کو اور سپاہیوں کو نہیں پیسے سے خریدتا تھا، وہ جو بڑے بڑے زیاد بن نبی جیسے، مسقلہ بن حبیرہ جیسے بندے، ان کو فقط خریدتا تھا، عام جو افراد ہیں انہیں تو نہیں خریدتا تھا۔ امام فرماتے ہیں غیر معونۃ، وہ ایک پیسہ خرچ نہیں کرتا، اور وہ ان لوگوں کو بغیر کسی امداد اور اعانہ اور بخشش کے وہ انہیں بلاتا ہے، وہ اس کی اتباع کرتے ہیں، ولا عطاء، کچھ عطا بھی نہیں کرتا اور کچھ پیسے بھی نہیں دیتا، وَأَنَا أَدْعُوكُمْ، اور میں تمہیں پکار کے تھک گیا ہوں، وَأَنْتُمْ طریقۃ الاسلام، تم اسلام کے طور طریقوں کے اوپر چلنے والے ہو، وَبَقِيَّةُ النَّاسِ إِلَى الْمَعُونَةِ وَطَائِفَةٍ مِّنَ الْعَطَاءِ، کہ میں تمہیں امداد کے علاوہ معین عطیے بھی دیتا ہوں، اور تمہیں بلاتا ہوں، بار بار بلا رہا ہوں، اور تم لوگ حق کے اوپر ہو، اسلام کے اوپر ہو، یعنی میں عطیے، یعنی ایک وہ حصہ ہوتا تھا جو بیت المال سے ملتا ہے، ایک وہ ہے کہ جو امام اپنی طرف سے بھی عطا کر دیتے، اور حق کے اوپر بھی ہیں، تو امام فرماتے ہیں میں تمہیں امداد کے علاوہ تمہارے معینہ عطیوں کے ساتھ دعوت دیتا ہوں، مگر تم مجھ سے پراگندہ اور منتشر ہو جاتے ہو، فتفرقون عنی وتختلفون علی، اور مجھ سے جھگڑنے آ کے لگ جاتے ہو، کیونکہ یہ جھگڑتے تھے کہ یا امام ابھی تو صفین ختم ہوئی، اب پھر ادھر چلیں ہم، اب پھر یہ کریں۔ کہتے ہیں بہت تعجب کی بات ہے، انہ لا یخرج الیکم من امر رضا فترضونہ، کہ حالانکہ تم اسلام کے رہے سہے افراد اور مسلمانوں کا بقیہ ہو، تم میرے کسی فرمان پہ راضی ہوتے ہو اور نہ اس پر متحد ہوتے ہو، مجھ سے ہی جھگڑنے لگ جاتے ہو، چاہے وہ تمہارے جذبات کے موافق ہوں یا تمہارے جذبات کے مخالف ہوں۔ جن چیزوں کا سامنا میں کرنے والا ہوں ان میں سب سے زیادہ محبوب اب تو مجھے موت ہے، موت مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میں نے تمہیں قرآن کی تعلیم دی، دلیل و برہان سے تمہارے درمیان فیصلے کیے، اور ان چیزوں سے تمہیں روشناس کرائے جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اور ان چیزوں کو تمہارے لیے خوشگوار بنایا جنہیں تم تھوک دیتے تھے، کہ کاش اندھے کو کچھ نظر آ جائے اور سونے والا بیدار ہو جائے، یعنی کاش تم لوگ اندھے ہو گئے، کاش تمہیں کچھ دکھائی دینے لگے، اور کاش تمہارے اندر بھی کوئی خواب غفلت سے بیدار ہونے والا نکل آئے۔ وہ قوم اللہ کے احکام سے کتنی جاہل ہے، جس کا پیش رو، جس کا رئیس، جس کا سربراہ وہ معاویہ، اور اس کو تعلیم دینے والا نابغہ کا بیٹا عمرو بن عاص کو، یعنی معدبہم ابن نابغہ،
جن کو ادب سکھاتا ہے ابن نابغہ، اور جن کی قیادت کرتا ہے معاویہ، وہ کس قدر جہالتوں میں قوم پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ امام کا وہ دکھ تھا کہ امام نے یہ بیان کیا، اور بیان کر کے اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو ابھارا کہ تم لوگ میری نہ کوئی بات سنتے ہو، نہ تم لوگوں کے اندر کسی غیرت کوئی چیز تمہیں ابھارتی ہے، نہ جہاد کے لیے آمادہ ہوتے ہو۔ تو یہ بات بیان کرنے کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ہوئے، اور پھر مالک بن کعب ارحبی وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین اندب الناس معی، میرے ساتھ نکلیں اور لوگوں کو ابھارتے ہیں۔ فَإِنَّهُ لَا عِطْرَ بَعْدَ عُرُوسٍ لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ، کہ اس دن کی طرح کبھی اور دن، یعنی یہ ضرب المثل ہے کہ ویسے تو عروس کہتے شادی کے بعد کوئی خوشبو نہیں ہے جیسا کہ آج کا دن ہے، یعنی آج کے دن ہم نکلیں گے اور بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ جتنے افراد کو جمع کر سکے وہ جمع کر لیں گے۔ وَإِنَّ الْأَجْرَ لَيَأْتِ إِلَى بِالْقُرَّةِ، یعنی یہ جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بڑی زحمت اور مشقت کے بعد نکلتا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی طرف توجہ کی اور اس نے کعب نے لوگوں کو ابھارا، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر تھوڑے سے لوگوں کو جمع کیا کہ اس کا بیان وارد ہوا ہے، اور انہیں جمع کر کے لوگوں کو کہا کہ مالک بن کعب کے ساتھ مصر کی طرف چلو۔ اب کچھ آئے بھی تو وجہن مکروہن، یہ نہج البلاغہ میں وارد ہوا ہے، کچھ آئے بھی تو ڈھیل ڈھال کرتے ہوئے کہ ہم نے گزشتہ درس میں وہ مکتوب پڑھا جو عبداللہ ابن عباس کو امام نے لکھا تھا، اس میں نہج البلاغہ میں جو الفاظ ہیں وہ بعض نہیں ہیں، الفاظ جو طبری میں ہیں۔ طبری میں مثلا لکھا ہے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں، معاویہ کو بھی کہا اور عمر بن عاص کو بھی کہا جو طبری نے، اور ظالم جابر لوگ ہیں۔ تو وہاں پہ ہے کہ امام نے کہا کہ میں صبح و شام انہیں پکارتا رہا، پھر بادل نہ خواستہ مجبوراً کچھ لوگ نکلے بھی، تو تھوڑے سے لوگ نکلے، تو اسی کا ادھر تذکرہ ہے کہ مالک بن کعب کے ساتھ پھر تھوڑے سے لوگ جمع ہوئے، اور امام علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں لے کے مصر کی طرف روانہ کر دیا۔ اور یہ امام کی تدبیر تھی کہ اگلے دن پھر تھوڑے سے لوگوں کو جمع کریں گے، اور پھر لوگوں کو انشاءاللہ جمع کر کے ان کے ساتھ اور ان کے ہمراہ بھیج دیں گے۔ یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام اب پلان بنا ہی رہے تھے کہ اتنے میں شام کی جانب سے عبد الرحمن بن مسیب فزاری آیا۔ عبد الرحمن بن مسیب فزاری، عبد الرحمن بن مسیب یہ وہ جاسوس تھا جو امام علی علیہ السلام نے شام کے اندر رکھا ہوا تھا۔ تو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ آیا اور آ کے اس نے اطلاع دی کہ ادھر شام میں تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں، اور آج تک جب سے میں شام میں ہوں، یہ عبد الرحمن بن مسیب نے کہا کہ جب سے میں شام میں ہوں اور جاسوسی کر رہا ہوں، اتنا خوش میں نے اہل شام کو نہیں دیکھا۔ مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، گویا کہ خوشی کے شادمانے بجائے جا رہے ہیں، اور وجہ کیا ہے؟ مصر ان کے ہاتھوں میں آ گیا۔ تو عبد الرحمن بن مسیب نے امام علی علیہ السلام کو آ کے پھر یہ اطلاع دی اور کہا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں محمد بن ابی بکر کی شہادت کو، اور جو منظر دیکھا وہ بیان کیا، اور کہا کہ جب میں شام سے نکل رہا تھا تو عمر بن عاص کی جانب سے خوشخبری جو ہے وہ معاویہ کو ملی، اور جب معاویہ کو ملی تو وہ ممبر کے اوپر آیا اور اس نے پھر ایک خطاب کیا، اور لوگوں میں خوشیوں کا ایک عجیب عالم تھا، بار بار کہا کہ بہت خوش تھے۔ تو اس کے اوپر پھر امام جب اس کی بات مکمل ہوئی تو یہ وہی جملے جو نہج البلاغہ میں ہم نے گزشتہ ہفتے بھی پڑھے کہ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ ما رأیت یوما قط سرورا بمثل سرور، یعنی اس نے امام کو بتایا کہ آج میں نے جتنا خوش دیکھا اہل شام کو آج تک میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ تو امام نے تب اسے کہا اما ان حزننا علی قتلہ علی قدر سرورہم بہ، کہ وہ جتنا خوش ہیں ہم اتنا محمد بن ابی بکر کی شہادت کے اوپر حزین اور غمناک ہیں۔ اور پھر حزن علی علی محمد بن ابی بکر حتی روی ذالک فیہ، کہ اس قدر غمگین امام علی علیہ السلام ہوئے کہ ان کے چہروں سے غم اور حزن آشکار تھا، وتبین فی وجہہ، اور ان کے چہروں سے ظاہر ہو رہا تھا وہ غم، وقام فی الناس خطیبا، اور یہ خطبہ دیتے ہوئے امام علی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے، فحمد اللہ واثنا علیہ، کہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بجا لائی، اور یہ کہا الا وان مصر قد افتتح الفجرۃ اولیاء الجور والظلم، کہ مصر کو ان لوگوں نے فتح کر لیا
کہ جو ظلم و جور کے سرپرست ہیں، الذین صدوا عن سبیل اللہ، جنہوں نے اللہ کے راستے کو بند کر دیا ہے، وبغوا الاسلام عوجا، اور اسلام کے خلاف بغاوت و سرکشی کرتے ہوئے انہوں نے اس کے ٹیڑھے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ الا وان محمد بن ابی بکر قد استشہد رحمہ اللہ، کہ محمد بن ابی بکر اللہ ان کی پر رحمت نازل کرے وہ شہید کر دیے گئے۔ یہ خطبہ بعینی ہی کلمات طبری میں اور الغارات کتاب میں اور نہج بلاغہ میں اس کا اگلا حصہ ہے، کیونکہ محمد بن ابی بکر کی شہادت کے بعد جو خطبہ امام نے ارشاد فرمایا وہی عبداللہ ابن عباس کو پھر مکتوب لکھا، اور عبداللہ ابن عباس کا جو مکتوب ہے وہ نہج بلاغہ میں آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے وہاں پہ لشکر نہیں گیا، امام ادھر پکارتے رہے، بلاتے رہے، ابھارتے رہے، لیکن ان لوگوں نے ایک ذرہ بھی آگے قدم نہیں اٹھایا، بلکہ جو لوگ جمع ہوتے تھے ان کے بھی قوم قبیلے والے تانے دیتے تھے انہیں، اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بہت ہی حزین اور غمگین ہوئے۔ اور ابھی اس سے بھی دردناک ترین الفاظ امام کے ہیں، اس سے بھی زیادہ، کہ امام کے نہج بلاغہ میں وارد ہوا ہے کہ خواب میں زیارت کی رسول اللہ کی، اور کہا کہ میں تو اب اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے ان لوگوں سے اٹھا دے اور ان لوگوں کے اوپر میری بجائے کوئی بدترین حاکم آ کے ڈال دے اور اس بدترین قوم سے مجھے نجات دے دے۔ اور اس طرح کے کئی جملات ہیں کہ جو انشاءاللہ تعالی آگے پڑھیں گے۔ ادھر ہمیں چند چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کوفہ کا جو ماحول بنا ہوا تھا، اس ماحول کے اوپر دقت کریں، یعنی ظاہراً ان لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی، یہی امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جنگ جمل میں، جنگ صفین میں، جنگ نہروان میں شریک تھے۔ یہ وہ افراد ہیں جو اپنی گردنیں اور جانیں کٹوانے والے تھے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی تلوار اٹھائی نہیں تھی۔ یہ امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پورے کی پوری اسلامی ریاست میں سب سے پہلے تیزی سے نکلنے والے تھے۔ ان میں بہت بڑی ایک تعداد تھی جو خالصتاً امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے خلافت کی قائل تھی۔ مثلا مالک اشتر وہ کوفہ میں ہوتے تھے، کمیل بن زیاد کوفہ میں ہوتے تھے، محمد بن ابی بکر ان کا آنے جانا سب سے زیادہ کوفہ کے اندر تھا، ہاشم بن عتبہ وہ بھی اسی کوفہ کے اندر زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ کوفہ امیر المومنین علیہ السلام کے خالص افراد کے اوپر بھی مشتمل تھا۔ لیکن کوفہ کیوں ماحول اس طرح کا ہو گیا؟ یعنی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر کو جو ظاہراً شکست ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں کوفہ کے اندر پنپنے والے عادات، اطوار اور اخلاقیات ان کا بہت گہرا اثر ہے۔ اس وقت اگر تشیع کے فرہنگ کے اندر، بالخصوص تشیع کی ثقافت میں کسی بھی علاقے میں چلے جائیں، یہ کوفی خصلتیں پائی جائیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ یہی چیز جنم لے گی جو ہم منظر دیکھ رہے ہیں۔ یعنی اگر آج کے دور میں بھی جو امام علی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یعنی گھر کی قربانی بندہ نہیں دے سکتا، جان کی قربانی نہیں دے سکتا، مال کی قربانی نہیں دے سکتا، شہوات کی قربانی نہیں دے سکتا، ایک چھوٹی سی شہوت آگے گرا جاتی ہے، مال کی شہوت، جنسیات کی شہوت، گھرانے کی شہوت، کے نیند کی شہوت، یہ ساروں کا تذکرہ نہج بلاغہ میں ہی آیا ہے۔ انہی چیزوں نے ان لوگوں کو گرا دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ امام کو چاہتے نہیں تھے، محبت کرتے تھے، چاہتے بھی تھے، قصیدے بھی پڑھتے تھے، خاموشی سے ڈانٹ ڈپٹ کھاتے رہتے تھے، کوئی ادھر سے بولنے والا نہیں، آپ نے جیسے خطبے پڑھے ایک بندہ بھی اعتراض کرنے والا نہیں، لیکن کرتے کیا تھے؟ ساری کی ساری باتیں سن کے پھر چپکے سے گھر چلے جاتے تھے، بولتے کچھ بھی نہیں تھے، جواز بھی نہیں آگے سے پیش کرتے تھے۔ چند منافقین جواز پیش کرتے تھے، جیسے ہوتا ہے کہ یار انہوں نے تو بولنا ہی ہے، ہم نے ماننی کون سی ہے، ہوتا ہے نا، بعض نے سوچا ہوتا ہے کہ یار ٹھیک ہے 1 گھنٹہ اور سن لیں گے تو پھر کریں گے تو وہی جو ہم نے سوچا ہے ٹھانی بھی ہے۔ تو امام علی علیہ السلام تھک گئے ان لوگوں سے۔ تو یہ وہ غم تھا امیر المومنین علیہ السلام کا۔ امیر المومنین علیہ السلام یعنی وہاں پہ مالک اشتر اس سے پہلے چلے گئے، ہاشم بن عتبہ وہ بھی چلے گئے، محمد بن ابی بکر وہ بھی چلے گئے۔ اب جب یہ والی شخصیات چلی گئیں تو اگلا مرحلہ کہ انشاءاللہ تعالی یہ وہ مکتوب ہم اگلے درس میں پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ جو بہت اہمیت کی حامل چیز ہے کہ یہ 38 ہجری کو واقعہ ہوا،
ہم وہ جو غارات پڑھنا چاہتے ہیں اور اس کو کچھ حصہ ہمیں پہلے پڑھنا پڑ گیا محاسبے کی وجہ سے، جو حکمرانوں کا محاسبہ کیا، وہ جتنے حکمرانوں کا محاسبہ کیا ان کی بدعنوانیاں کب شروع ہوئیں؟ انہی عظیم شخصیات کے جانے کے بعد۔ وَإِلَّا یہ ذہن میں آتا تھا کہ زیاد بن نبی کو ہی بنانا تھا اس جگہ کا، اس جگہ کی حکومت زیاد بن نبی جیسے شخص کو ہی دینی تھی، اس جگہ نعمان کو ہی بٹھانا تھا بحرین میں، آخر کس کو بٹھائیں؟ لہٰذا محمد بن ابی حذیفہ بھی وہ بھی شہید ہو گئے۔ قیس بن سعد بن عبادہ وہ سازشوں کا شکار ادھر کر کے، معاویہ جن سے کانپتا تھا۔ محمد بن ابی بکر وہ کوفہ والوں کی عدم اطاعت کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ مالک اشتر وہ بھی اب اپنوں ہی کی خیانتوں کی وجہ سے شہید ہو گئے۔ مالک اشتر وہ ایک شخصیت تھی کہ انشاءاللہ اب جلد تذکرہ آ رہا ہے کہ الجزیرہ کے علاقے جو کہ ایک بڑی جگہ تھی، اس جگہ سے مالک اشتر کو محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ امام منتقل کر رہے تھے مصر میں، کیونکہ معاویہ کے یہ بیان تاریخ طبری میں بھی وارد ہوا ہے کہ معاویہ کو یہ خدشہ تھا، کیونکہ جس طرح دو رخ ہوتے ہیں نا، سینڈوچ نہیں ایک چیز، سینڈوچ آپ نے دیکھا ہوگا، سینڈوچ کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ دونوں طرف سے بند ہو جاتی ہیں، تو شام کا ایریا اسی طرح سے تھا، وہ سینڈوچ تھا امام علی علیہ السلام کے علاقوں میں، ایک طرف کوفہ اور اس کے اطراف کے سارے علاقے تھے، اور وہ پھر شام آتا اور شام کی دوسری طرف تھا مصر، تو اسے ڈر تھا کہ ایک طرف سے قیس نے چڑھائی کر دینی ہے، دوسری طرف سے امام علی علیہ السلام مالک کو لے کے میرے اوپر آ جائیں گے، تو اس کی راتوں کی نیند بھی معاویہ کی اس طور پہ برباد تھی، اس لیے بہت خوف کے عالم میں تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو قیس کو جب کوفے والوں نے ہی ایسا کام کیا کہ قیس کو امام علی علیہ السلام کو واپس بلانا پڑ گیا، تو معاویہ کے دل کے اندر ایک ٹھنڈک ابھری اور پھر سازشیں اس نے شروع کی۔ پھر جب مالک کو اس کی طرف بھیجا تو پھر پریشانی لاحق ہو گئی، اور کہا کہ جیسے ادھر نہیں ہوتا کہ فلاں وفات پانے والے ہیں تو دعائیں شروع کر دیں، تو ادھر منادی منا دی شام کے اندر کہ مالک کو بھیج دیا، اپنی خیر مناؤ، اب ہمارے پاس دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو سارے راتوں کو بیٹھ کے دعائیں کر رہے تھے کسی طرح مالک سے ہماری جان چھوٹ جائے۔ اور آج بھی آپ وہ دشمنی دیکھتے ہیں کہ مترجمین مالک کے لیے خود سے ہیڈنگ بناتے ہیں، نیچے کچھ نہیں لکھا کہ اشتر کی شیطنت، نعوذ باللہ، کہ اس قدر بغض لوگوں میں پایا جاتا تھا، اور آج بھی اس کے اثرات ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مالک جناب محمد بن ابی بکر کو جو مکتوب لکھا سیاست کے اعتبار سے، وہ ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں براہ راست ہم اس مکتوب کو ملاحظہ کریں گے کہ اس مکتوب کے اوپر محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کو اگر عمل کرنے کی کچھ دیر بھی فرصت مل جاتی تو مصر مکمل طور پہ محمد بن ابی بکر کے ہاتھوں میں آ جاتا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ